تو بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ پروفیسر حفیظ اللہ اوان حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ پروفیسر حفیظ اللہ اوان حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور بے شک یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، جو امانت والا فرشتہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ کے دل پر اتارتے رہے۔ یہ قرآن مجید عربی زبان میں جو کہ فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس میں نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں اور صحائف ہیں، ان سب میں بھی یہ ممتاز ہے، فضیلت والی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے۔ کفار و مشرکین اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، 19واں پارہ سورہ الشعراء کی یہ آیات ہیں۔ یقیناً بے شک اس میں کوئی تردد والی اور شک والی بات ہی نہیں ہے، یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ مان جاؤ تم اس بات کو۔ مشرکین اور کفار جو ہیں وہ نہیں تسلیم کرتے تھے، بلکہ کچھ دن جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو ایک مشرکہ عورت جو آپ کے ہمسایوں میں سے تھی، وہ آ کر کہنے لگی کہ وہ جو معاذ اللہ شیطان آپ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ اب ناراض ہو گیا، اب نہیں آتا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الضحیٰ نازل فرمائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا۔ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تجھ سے ناراض نہیں ہوا، اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ یہ ان کا جواب تھا جو یہ کہتے تھے
کہ یہ کوئی ان کے پاس کوئی شیطان آتا ہے معاذ اللہ اور وہ آ کر ان کو کوئی باتیں بتا جاتا ہے اور یہ آگے سنا دیتے ہیں۔ وہاں بھی نفی کر دی کہ تم جھوٹ کہتے ہو، یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس رب نے اس نبی کو نہیں چھوڑا، نہیں ناراض ہوا، یہ اس کی مرضی ہے، جب چاہے نازل کرے، جب چاہے وقفہ ڈال دے، کون ہے اسے پوچھنے والا؟ ما ودعک ربک وما قلی، تو یہی مفہوم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ بھیجنے والا وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک۔ قرآن مجید میں کئی صورتوں میں، کئی آیات میں اس کا ذکر ہوا، تنزیل من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من حکیم حمید۔ کئی آیات ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے۔ وہ جو شک کرنے والے لوگ تھے ان کو کہا اچھا تمہیں شک ہے تو چلو تم بھی اپنے آپ کو بڑے بڑے عربی دان کہتے ہو، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے عربی زبان کو جاننے والے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ تو لے آؤ اس طرح کی کوئی کتاب لا کے تو دکھاؤ۔ جتنے انسان ہیں تم میں پڑھے لکھے، جتنے جن ہیں سارے اکٹھے ہو کر بھی اگر اس کتاب کی طرح کی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے مل جائیں، جتنے بھی بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور ادباء ہیں، سارے مل جائیں، نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے۔ اور اس کتاب کی طرح، اس پورے قرآن کی طرح کیا لانا ہے؟ یہ تو 10 صورتیں نہیں لا سکتے اس طرح کی۔ قرآن مجید کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 10 صورتیں نہیں لا سکتے، پورا قرآن کا یہ کیا مقابلہ کر سکیں؟ پھر 10 صورتوں کی بات کی، اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک ہی صورت لا کے دکھا دو اور سب کو اکٹھا کر لو، جن جن پر تمہیں مان ہے نا کہ ان کو بڑی عربی آتی ہے، یہ بڑے زبان دان ہیں، سب کو اکٹھا کر لو، لا کے تو دکھاؤ۔ نہیں لا سکے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لا سکے، نہ بعد میں، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ یہ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے، ایسی زبردست کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کا ثانی کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس قرآن مجید کے بہت سارے فضائل ہیں، برکات ہیں، اور اس کا تعلق خاص طور پر اس مہینے کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان اول پر بیت العزت کے مقام پہ اتارا گیا لیلۃ القدر کے اندر، جس کا ذکر سورہ القدر میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اس کے بعد یہ جستا جستا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ تقریباً 23 برس کے اندر مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی چند آیتیں، کبھی چند صورتیں، کبھی چھوٹی صورت، کبھی بڑی صورت، اس طرح یہ سلسلہ
چلتا رہا اور پورا قرآن مجید مکمل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کے حافظ تھے۔ حافظوں کو یہ بھی ایک نسبت بنتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی حافظ قرآن تھے، اور اس وقت کروڑوں حافظ قرآن موجود ہیں، کروڑوں حافظ قرآن موجود ہیں، اور یہ اللہ کا انتظام ہے، بہترین انتظام ہے کہ اس نے اس کتاب کو کس طریقے سے، کس سلیقے سے محفوظ کیا کہ نہ تورات محفوظ رہی، نہ زبور محفوظ رہی، نہ انجیل محفوظ رہی، نہ صحف ابراہیم، نہ موسیٰ، کوئی محفوظ نہ رہے۔ ان کے اندر تحریفات ہوئیں، رد و بدل ہوئے، لیکن یہ قرآن، اس کی ایک زبر زیر بھی کوئی بدل نہیں سکتا، ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ ایسا مضبوط انتظام اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا۔ دشمنوں نے بڑی بڑی سازشیں کی، لیکن منہ کی کھائی، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ کروڑوں حافظ قرآن آج کے دور میں یہ گیا گزرا دور کہلاتا ہے کہ دین سے دوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ لا تعداد حافظ قرآن مل جاتے ہیں۔ ہر علاقے میں نہ صرف مرد بلکہ عورتیں حافظہ، قرآن کی حافظہ عورتیں، نہ صرف بچے بلکہ بچیاں قرآن کی حافظ۔ یہ بندوبست کس نے کیا ہے؟ وہی جس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، اگرچہ بہت سارے نے یاد کر کے بلا دیا، یہ تو ان کی بدبختی ہے نا، یہ تو ان کی بدبختی ہے۔ یاد اس لیے کرنا چاہیے کہ اس کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے، اور اگر بلا دیا ہے تو پھر سے یاد کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کا ذہن بگڑ جائے اور سستی اور کاہلی اور تساہل اس کے اوپر غالب آ جائے تو پھر وہ نہیں کر سکتا، دوبارہ یاد نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں، وہ 10 کی 10 یاد رہنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو ایک پارہ یاد ہے، وہ پارہ یاد رہنا چاہیے، بھولنا نہ چاہیے۔ اگر آپ کو پورا قرآن یاد ہے، وہ یاد رہنا چاہیے، بھولنا۔ اصل کتاب ہے کہ اس کو اگر توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ اگر سنا جائے، اگر اس کے معنی بھی آتے ہوں، ترجمہ بھی آتا ہو، پھر اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے۔ دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، آنکھوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، آنکھوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ اور میں نے آج بھی بعض لوگوں کی زبان سے سنا کہ حافظ عمیر ایسے انداز سے تلاوت کرتا ہے ماشاءاللہ کہ دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور میرے کانوں نے یہ باتیں سنی ہیں، یہ آج کا دور ہے، آج کا دور۔ ابھی ترجمہ بھی نہیں آتا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ، لیکن ان الفاظ کے اندر بھی اتنا اثر ہے، ان الفاظ کے اندر بھی اتنا اثر ہوتا ہے
کہ وہ جا دل کے اوپر لگتا ہے، دل کے اوپر اثر کرتا ہے. اور قرآن بتا رہا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، آیات قرآن تلاوت کی جاتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، قرآن کو بند کر کے گھروں میں نہ رکھ دیا کرو. بس جو دان چڑھا دیا، خوشبو لگا دی، اٹھایا اور چوم لیا، بس یہ اس کے آداب نہیں ہیں، یہ اس کے حقوق نہیں ہیں. اس کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو. یہ اس کے حقوق و آداب ہیں. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے عظمتوں والا، سعادتوں والا، کہ سب سے زیادہ قرآن مجید اسی مہینے میں پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ. اگر چھوٹی سی بھی مسجد ہے نا، وہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. چھوٹی سی بڑی مسجد ہے، وہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں بیٹھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں. یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ حاصل کر لو، کچھ نیکیاں کما لو. 1 ارب پڑھو 10 نیکیاں عام دنوں میں، اور رمضان میں تو کئی گنا نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، 70 سے 700 گنا تک کا حدیث میں ذکر موجود، اور اس کا اثر واقعی ہوتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن سنا تھا نا، تو ان کے دل پہ اثر ہوا، ان کے دل پہ اثر ہوا تو وہ مسلمان ہو گئے. دل پہ اثر ہوا تو وہ مسلمان ہو گئے. سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی تھی نا، قرآن نے اتنا اثر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب قرآن پڑھتے تو ان کی زبان پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دل پر اثر ہوتا، اور سننے والے بھی اس اثر کو محسوس کرتے. صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبداللہ قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو. وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے تلاوت، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں. اس میں سبق کیا ملا؟ خود بھی پڑھیں، دوسرے سے بھی سنیں، دوسرے سے سننے کا بھی اجر ہے، فائدہ ہے. اب حکم تھا اللہ کے نبی کا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے تلاوت شروع کر دی. اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، تلاوت شروع کی، سورہ نساء پڑھنی شروع کی. سورہ نساء 4 پارے میں شروع ہوتی ہے اور 6 پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے. سورہ نساء پڑھنی شروع کی. جب میں اس آیت پہ پہنچا نا، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. عبداللہ بن مسعود خود بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ذرا نظر اٹھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے ذرا نظر اٹھائی تو نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اے نبی، تجھے ان نبیوں پر، ان لوگوں پر گواہ پیش کیا جائے گا، گواہ بنایا جائے گا. آپ گواہ بنیں گے، قیامت کا ذکر ہوا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ قرآن مجید کا اثر ہمارے اوپر بھی ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ ہم اس کو پڑھنے کی فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور سمجھ کیسے آئے گی؟ اس کا ترجمہ جانیں. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر گھر میں ترجمے والے قرآن موجود ہیں. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے. آج میسج ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر کئی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں. اور میں نے میسج بھیجا، تو نے کیوں نہیں پڑھا اس کو؟
میسج پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا میسج ہے، اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ باپ نے بیٹے کو میسج کیا کہ میں آ رہا ہوں، تم ایئرپورٹ پر اتنے بجے پہنچ جانا، اور بیٹے نے اتنی لاپرواہی کی، اس نے میسج ہی نہیں پڑھا، اس نے میسج ہی نہیں پڑھا۔ باپ آ گیا ایئرپورٹ پہ، وہ دیکھ رہا ادھر ہوگا کدھر ہوگا کدھر ہوگا، اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ میں یہ ایک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ دیکھتا رہا، کوئی ادھر ادھر کوئی نظر نہ آیا، تو آ گیا کسی طرح، وہ گھر میں پہنچنا تو تھا ہی، اس نے وہ آ جاتا تو آسانی ہو جانی تھی، اس کو نہیں آیا تو پھر بھی وہ گھر پہنچا، آتے ہی اس نے اس کی خوب اس کی مرمت کی، اور میں نے تجھے میسج کیا تھا تو نے پڑھا ہی نہیں۔ اب جو میسج نہیں پڑھا، اس نے باپ اس پہ ناراض ہوا اور اس نے خوب اس کو ڈانٹ پلائی۔ ہماری طرف میسج آیا ہے، ہم اس کو پڑھے ہی نہ تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اس نے اس میسج کو بھیجنے کے لیے نبیوں کے سردار کو بھیجا، ان کی طرف یہ میسج آیا، انہوں نے پوری کائنات والوں کو یہ میسج پہنچایا۔ اب ہم اگر لاپرواہی کریں گے تو انجام تو پھر ہم نے ہی بھگتنا ہے نا، انہوں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ رب کا پیغام ہے، یہ رب کا میسج ہے، اور اس میسج کو پہنچانے والا کون ہوتا ہے؟ رسول، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیغام بر، پیغام پہنچانے والا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اگر رسول کو مانتے ہو تو پھر اس قرآن کے ساتھ محبت کرو، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اسی میں نجات ہے۔ قرآن میں ہو غوطزن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور دوسرا، علامہ نے ہی فرمایا تھا نا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیوں قرآن کو ترک کرتے ہو؟ سارا سال پڑھو، سارا سال پڑھو، روزانہ اس کے لیے ٹائم مقرر کرو۔ اس میں میرا فائدہ نہیں، آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اکٹھی کرو، ہمارے گناہ کم پڑ جائیں گے، انشاءاللہ نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، ہمارے بھائی ملک طارق صاحب نے اپنی بہن کی پریشانی کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ معافیاں مانگنے والے ہیں، اللہ ہماری معافیوں کو، ہماری درخواستوں کو، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہماری ان مسلمان بہنوں کو جو بیچاری اس رمضان المبارک میں فوت ہوگی یا اللہ ان کی بخشش فرما جو رمضان سے پہلے فوت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے بھی نمازی چھوٹے بڑے بزرگ فوت ہو گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما اللہ سب کی بخشش فرما اللہ جو نوجوان اس مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ یہ یوتھ فورس والے یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ان کو اور زیادہ مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما تبلیغی کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں بڑے گناہگار ہیں اللہ بڑے خطا کار ہیں بڑے سیاہ کار ہیں اللہ تو جانتا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہمارے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما اللہ ہمارے پہلے پچھلے چھپے ظاہر علانیہ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کی تمام قسم کی پریشانیاں دور فرما اللہ ہم سب کی تمام قسم کی بیماریاں دور فرما اللہ ہم سب کے تمام قسم کے دکھ درد دور فرما اللہ جن ماؤں کو اللہ پریشانیاں ہیں اپنی بچیوں کے سلسلے میں اللہ ان کی مدد فرما اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ ان کو نیک سبب لگا اللہ ہر ایک کی مدد فرما اللہ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں حاضرین اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما اللہ حاجتوں کو پورا کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اللہ ہم سب کی ساری حاجتیں پوری فرما اللہ ہم سب کی ساری حاجتیں پوری فرما اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ ہمارے کاروباروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ جنہیں اولاد نہیں ملی اللہ انہیں اولاد عطا فرما اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح دوست عطا فرما صالح ساتھی عطا فرما اللہ برے دوستوں سے بچا اللہ برے ساتھیوں سے بچا اللہ بری صحبتوں سے بچا اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما اللہ ہماری سب کی جائز مرادیں پوری فرما اللہ ناجائز مرادوں کے بارے میں تو دعا کرنے کا بھی
منع فرمایا گیا شریعت میں، اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما، اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیل چکی، ہمارے ملک میں بھی پھیل چکی، یا اللہ اس وبا کا جلد خاتمہ فرما، اللہ اس سے جلد نجات عطا فرما، اللہ اس سے جلد خلاصی عطا فرما۔ اللہم اکشف عنا الکرونا، اللہم اکشف عنا الکرونا وسیء الاسقام، وسیء الاسقام، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ جو نیکیاں کر سکے ہیں، یا اللہ روزے رکھ سکے، یا اللہ قیام کر سکے، یا اللہ نمازیں پڑھ سکے، یا اللہ نوافل ادا کر سکے، یا اللہ سب کو قبول و منظور فرما، اللہ سب کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں آئندہ رمضان بھی نصیب فرمانا، اللہ ہمیں آئندہ رمضان بھی نصیب فرمانا، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہ تو ہمارے بڑے ہیں، اللہ ہم بڑے ہی گناہگار ہیں، لیکن تو بھی بڑا بخشنہار ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے بخشنے والے مالکا، اے شہنشاہ، ہمارے اوپر اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے اوپر اپنا رحم و کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔